تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 12 ذوالحجہ، انگریزی تاریخ جولائی بھی 12 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ عیدگاہ میدان تنازع، ہندو کارکنان نے کیا بند کا اعلان، بنگلورو میں کشیدگی۔ کرناٹک کے عیدگاہ میدان میں ہندو تہواروں کو منانے کی اجازت کے مطالبے کو لے کر ہندو تنظیموں نے منگل کے روز بنگلورو میں بند کا اعلان کیا۔ اس موقع پر عیدگاہ میدان کے ارد گرد حالات کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق متعدد دکانیں اور کاروباری ادارے بند رکھے گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر داخلہ اراگا گیانندر نے کہا کہ انہوں نے بند کے دوران علاقے میں نظم و نسق کی صورتحال برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ بند کے دوران اضافی پولیس فورسز تعینات کی جائے گی۔ واضح رہے کہ جون میں کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں عیدگاہ میدان پر مختلف پروگراموں کی اجازت کے لیے ہندو تنظیموں کی درخواست نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا تھا۔ کرناٹک وقف بورڈ کے مطابق عیدگاہ میدان کی اراضی وقف ہے اور کسی اور تنظیم کو پروگراموں کے انعقاد کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جبکہ ہندو تنظیموں نے دعویٰ کیا کہ یہ میدان میونسپل کارپوریشن کی اراضی ہے۔ کرناٹک وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ اگر عیدگاہ کی وقف اراضی پر دیگر مذاہب کے پروگراموں کی اجازت دی گئی تو عیدگاہ کا تقدس پامال ہوگا، اس لیے وہ ہندو تنظیموں کے ذریعے عیدگاہ میدان میں کسی بھی تقریب کی اجازت دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ وقف بورڈ نے بلدیہ حکام کو سپریم کورٹ کے احکامات اور دیگر دستاویزات حوالے کیے جن کا قانونی ماہرین کے ذریعے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کرناٹک میں ہندو تنظیموں نے پہلے ہی کئی مساجد پر اپنی دعویداری پیش کر رکھی ہے۔ وہ یا تو ان مساجد پر قبضہ چاہتی ہیں یا پھر ان مسجدوں کو شہید کر کے وہاں مندر تعمیر کرنا چاہتی ہیں۔ بی جے پی لیڈروں نے ادے پور قتل کے مجرموں کو بچانے کے لیے پولیس اسٹیشن فون کیے تھے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا کہ بی جے پی کو ادے پور قتل کیس کے ملزمین کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں جواب دینا چاہیے۔ پیر کو ایک پریس کانفرنس میں اشوک گہلوت نے کہا کہ ادے پور قتل کیس کے ملزمان کس شکل میں اور کس سطح پر بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کی کارروائی سے پہلے ہی بی جے پی لیڈروں کے کئی فون پولیس اسٹیشن گئے کہ یہ دونوں ہمارے کارکن ہیں اور انہیں ہراساں نہ کیا جائے۔ اشوک گہلوت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق واضح ہو گیا ہے اور بی جے پی کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ واضح رہے کہ ادے پور میں کنہیا لال قتل کیس کے ملزم محمد ریاض اتاری کی تصاویر بی جے پی کے بڑے لیڈروں کے ساتھ سامنے آئی تھیں۔ راجستھان بی جے پی کے بڑے لیڈر گلاب چند کٹاریا کے ساتھ محمد ریاض کی تصویر بھی وائرل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر سے گرفتار لشکر طیبہ کا مبینہ دہشت گرد طالب حسین بھی بی جے پی کے اقلیتی مورچے کے آئی ٹی سیل کا سربراہ رہ چکا ہے۔ بتاتے چلیں کہ راجستھان میں فرقہ وارانہ ماحول گزشتہ چند ماہ سے انتہائی کشیدہ ہے۔ جودھ پور، کرولی سمیت کئی علاقوں میں فرقہ وارانہ تصادم کے واقعات ہوئے ہیں اور ادے پور میں قتل کے بعد پوری ریاست میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سپریم کورٹ میں آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی اس عرضی پر سماعت کی گئی جس میں انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے محمد زبیر کے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دریں اثنا سپریم کورٹ نے محمد زبیر کو دی گئی عبوری ضمانت میں بھی تا حکم ثانی توسیع کر دی ہے۔ آبادی میں اضافے کو کسی خاص ذات و مذہب سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے آبادی کے عالمی دن کے موقع پر آبادی کے حوالے سے دیے گئے اس بیان پر بحث چھڑ گئی ہے جس میں انہوں نے اسے ایک مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس تناظر میں بی جے پی لیڈر اور سابق مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ آبادی کے بے تحاشا اضافے کو کسی مذہب سے جوڑنا غلط ہے اور یہ پورے ملک کی مصیبت ہے۔ مختار عباس نقوی نے ٹویٹ کیا
کہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ کسی مذہب کی نہیں ملک کی مصیبت ہے، اسے ذات اور مذہب سے جوڑنا جائز نہیں ہے۔ مختار عباس نقوی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انہوں نے حال ہی میں مرکزی وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کی راجیہ سبھا کی مدت پوری ہو چکی ہے اور چرچا ہے کہ انہیں نائب صدر کے عہدے کا امیدوار بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کامیابی کے ساتھ اٹھائے جائیں، لیکن ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی ہوگی کہ آبادی کا توازن برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی طبقے کی آبادی کی رفتار اور فیصد زیادہ ہو اور جو اصل شہری ہیں ان کی آبادی کو کم کر کے توازن بگاڑ دیا جائے۔ ادھر سماجوادی پارٹی کے ترجمان انوراگ بھدوریا نے کہا کہ زیادہ آبادی کسی بھی ملک کے لیے مسئلہ ہے، لیکن حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسئلے کا حل نکالے اور ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالے۔ ساتھ ہی ملک کی معیشت کو مضبوط بنانا بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور حکومت اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی۔ مسلسل حراست میں رکھنے کے بعد بری کرنا سنگین ناانصافی ہے، سرکار ضمانت پر قانون لائے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ مسلسل قید و بند کے بعد پھر کسی قیدی کو حتمی طور پر بری کر دینا سنگین ناانصافی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت سے کہا کہ اسے ضمانت کے معاملات کو آسان بنانے کے لیے الگ سے ضمانتی قانون بنانے پر غور کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے یہ سفارش ملک کی جیلوں میں قیدیوں کی زیادہ بھیڑ کو دیکھتے ہوئے کی ہے اور ان میں 2/3 سے زیادہ زیر سماعت قیدی ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ضمانت کی درخواستوں کا فیصلہ 2 ہفتوں کے اندر اور پیشگی ضمانت کی درخواستوں پر 6 ہفتوں میں فیصلہ کیا جانا چاہیے، جب تک کہ قوانین خاص طور پر اس سے منع نہ کریں۔ جسٹس ایس کے کول اور جسٹس MM سندریش کی بینچ نے CBI کے ذریعے گرفتار ایک شخص کے معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی۔ بینچ نے کہا کہ عدالتوں کا موقف ہے کہ ضمانت کی درخواستوں پر سختی سے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ سزا کا امکان انتہائی کم ہوتا ہے۔ عدالت نے ضمانت نہیں دی کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ رامپور ضمنی انتخابات میں کم ٹرن آؤٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے اعظم خان نے مسلم ووٹروں کو ہراساں کیے جانے کا الزام لگایا اور کہا کہ اگر آپ انہیں ووٹ دینے سے روکنا چاہتے ہیں تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان کے ووٹ دینے کے حق ہی کو چھین لیں۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کے مطابق رامپور ضمنی انتخاب میں مجموعی طور پر ووٹنگ کا تناسب 41% رہا، لیکن اعظم خان کا دعویٰ ہے کہ پورے ضلع میں یہ تعداد صرف 32% تھی۔ اعظم خان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی ضمانت میں اس لیے تاخیر ہوئی کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ اپنے خلاف درج 93 مقدمات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں ٹرائل کورٹس نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اعظم خان اور مسلمان ہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کے حق میں کئی مثالیں دیں۔ اعظم خان نے دشمن کی جائیداد کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دیگر ملزمان کو ضمانت دے دی گئی تھی مگر ان کی درخواست ضمانت کو رد کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب کو نچلی عدالت سے ضمانت مل گئی تھی لیکن چونکہ میں اعظم خان تھا مجھے ضمانت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی سابقہ نام کو پیشگی ضمانت مل گئی تھی۔ باقی ملزمان کو بھی اس کیس میں نچلی عدالتوں سے ضمانت مل گئی تھی لیکن چونکہ میں اعظم خان تھا مجھے سپریم کورٹ جانا پڑا۔ اعظم خان نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے لیے صرف 3 حقوق چاہتے ہیں: زندگی کا حق، مذہب کا حق اور تعلیم کا حق۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں حقوق پارلیمنٹ کو قانون بنا کر مسلمانوں کو دینے چاہیے۔ گھروں پر کانگریس کے جھنڈے کو دیکھ کر بھڑکے BJP لیڈر، سرکاری سہولیات ختم کرنے کی دی دھمکی۔ مدھیہ پردیش میں انتخابی تشہیر کے دوران BJP کے میئر عہدے کے امیدوار علاقے کے گھروں پر کانگریس کا جھنڈا لگا ہوا دیکھ کر بھڑک اٹھے اور ان گھروں کے لوگوں کی سرکاری سہولیات بند کرنے کی دھمکی دینے لگے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو رتلام نگر نگم انتخاب میں BJP کے میئر عہدے کے امیدوار پرہلاد پٹیل کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اتوار کے روز پرہلاد پٹیل ضلع کے ایک علاقے میں تشہیر کر رہے تھے۔ پارٹی کارکنان اور مقامی افراد سے خطاب کرنے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ کچھ گھروں پر کانگریس کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ گھروں پر کانگریس کے جھنڈے لگے دیکھ کر پرہلاد پٹیل آگ بگولا ہو گئے اور ان گھروں کی تصویر لینے کو کہتے ہوئے انہیں سرکاری سہولیات سے محروم کرنے کی دھمکی دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں پرہلاد پٹیل یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر 5-10 لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، تصویر کلک کرو اور انہیں تمام سہولیات سے محروم کرو۔ تاہم سوشل میڈیا پر
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پرہلاد پٹیل نے دعویٰ کیا کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ضلع پولیس سے معاملے کی جانچ کرانے کی درخواست کی ہے، جو کوئی بھی اس کے پیچھے ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔